کون تھے؟ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تیسرے خلیفہ تھے۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ بنی اسرائیل کی قوم کی ایک جماعت وبا کے خوف سے شہر چھوڑ کر ایک جنگل میں چلے گئے اور وہیں رہنے لگے۔ پہاڑ کی اوٹ میں ایک چیخ ماری اور کہا کہ سب مر جاؤ۔ یا اللہ، یہ میری قوم کے افراد تھے جو اپنی نادانی سے یہ غلطی کر بیٹھے۔ ان بکھری ہوئی ہڈیوں سے کہہ دو کہ اکٹھی ہو جائے۔ اکٹھی ہوتی گئی اور سب کے ڈھانچے تیار ہو گئے۔ آئیے اب سنتے ہیں ان کی قوم کا واقعہ۔ آج ہم سنیں گے حضرت سیدنا حزقیل علیہ السلام کی قوم کا ایک عبرت انگیز واقعہ، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ حضرت حزقیل علیہ السلام کون تھے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تیسرے خلیفہ تھے اور اللہ پاک نے ان کو نبوت بھی عطا فرمائی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پہلے خلیفہ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام تھے، دوسرے خلیفہ حضرت سیدنا کالب بن یوحنا علیہ السلام تھے، اور پھر تیسرے خلیفہ حضرت حزقیل علیہ السلام تھے۔ آپ کا لقب ابن العجوز تھا اور اس کا مطلب تھا بڑھیا کے بیٹے، اور اس لقب سے بھی آپ جان گئے ہوں گے کہ یہ لقب ان کا کیوں تھا، کیونکہ ان کی ولادت جب ہوئی تو اس وقت ان کی والدہ بوڑھی تھی۔ اسی طرح آپ کا ایک لقب ذوالکفل بھی ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ نے 70 انبیاء علیہم السلام کی کفالت کی تھی، جن کو یہودی قوم نے مارنے کا پلان بنا لیا تھا، یا وہ اس پر آمادہ ہو گئے تھے کہ ان 70 انبیاء علیہم السلام کو اب قتل کرنا ہے، لیکن انہوں نے ان کی حفاظت کی۔ آئیے اب سنتے ہیں ان کی قوم کا واقعہ۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ بنی اسرائیل کی قوم کی ایک جماعت حضرت حزقیل علیہ السلام کے شہر میں رہا کرتی تھی۔ شہر میں طاعون کی وبا پھیلی تو اس وبا کے پھیل جانے سے لوگ موت کے خوف سے اور اس وبا کے خوف سے شہر چھوڑ کر ایک جنگل میں چلے گئے اور وہیں رہنے لگے۔ اللہ پاک کو ان کی یہ بات پسند نہیں آئی کہ میری رحمت سے اس قدر نا امیدی اور موت کا اس قدر زیادہ ڈر، تو اللہ پاک نے ایک عذاب کے فرشتے کو بھیجا جس نے اس جنگل میں کسی پہاڑ کی اوٹ میں ایک چیخ ماری اور کہا کہ سب مر جاؤ۔ تو یہ کہنا تھا کہ وہ سارے لوگ بغیر کسی بیماری کے، بغیر کسی وجہ کے اچانک مر گئے، جن کی تعداد تقریباً 70,000 تھی۔ اتنی زیادہ تعداد ہونے کی وجہ سے ان لوگوں کی لاشوں کو نہ تو کفن دیا گیا، نہ ان کو دفنایا گیا، یہاں تک کہ 8 دن تک وہ لاشیں اسی طرح اس جنگل میں پڑی رہیں، اور آخرکار ان لاشوں میں سے تعفن، اسمیل آنا شروع ہوئی، اور وہ اسمیل اس قدر زیادہ تھی۔ 70,000 آپ تعداد ذہن میں رکھیں تو کتنے لوگ ہوں گے یہ، اور سب کے سب مرے ہوئے ہیں، تو ان کی باڈی سے جو اسمیل آ رہی تھی وہ صرف اس جنگل میں نہیں بلکہ ارد گرد کے علاقے تک پھیل چکی تھی۔ تو آخر کچھ لوگوں نے ترس کھا کر ان 70,000 لاشوں کے ارد گرد ایک دیوار کھڑی کر دی تاکہ درندے وغیرہ ان لاشوں کے اوپر نہ آئے اور بے حرمتی مزید نہ ہو۔ کچھ دنوں بعد حضرت حزقیل علیہ السلام کا جب وہاں سے گزر ہوا تو آپ اتنے لوگوں کی لاشیں اور پھر ان لاشوں سے اٹھتی ہوئی اسمیل اور یہ سارے معاملات دیکھ کر بڑے رنجیدہ ہوئے، اور آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی۔ اب دعا سنیے کہ اللہ کے نبی نے اپنی امت کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے کیسی دعا کی۔ آپ نے دعا کی، یا اللہ، یہ میری قوم کے افراد تھے جو اپنی نادانی سے یہ غلطی کر بیٹھے کہ موت کے ڈر سے شہر چھوڑ کر جنگل میں آ گئے۔ یہ سب میرے شہر کے باشندے ہیں، ان لوگوں سے مجھے انس تھا اور یہ لوگ میرے دکھ سکھ کے شریک تھے۔ افسوس کہ میری قوم ہلاک ہو گئی اور میں بالکل اکیلا رہ گیا۔ اے میرے رب، یہ وہ قوم تھی جو تیری حمد کرتی تھی اور تیری توحید کا اعلان کرتی تھی اور تیری کبریائی کا خطبہ پڑھتی تھی۔ حزقیل علیہ السلام اس دعا میں مشغول ہی تھے کہ اللہ پاک نے آپ پر وحی نازل فرمائی اور فرمایا ہے حزقیل، ان بکھری ہوئی ہڈیوں سے کہہ دو کہ اکٹھی ہو جائیں۔ آپ نے جیسے ہی یہ کہا تو ہر آدمی کی ہڈی اکٹھی ہوتی گئی اور سب کے ڈھانچے تیار ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مزید وحی نازل فرمائی ہے حزقیل، اب ان ڈھانچوں سے، اب ان ہڈیوں سے کہو کہ گوشت پہن لیں۔ تو اس کے بعد ان ہڈیوں پر، ان ڈھانچوں پر گوشت پوشت چڑھنا شروع ہو گیا۔ اب تیسری بار پھر اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی اور فرمایا ہے حزقیل، اب ان مردوں سے کہو کہ اٹھ کر کھڑے ہو جائیں۔ آپ کا یہ کہنا تھا کہ 70,000 مردے یکدم کھڑے ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ اس کے بعد یہ قوم اپنے شہر میں واپس گئی اور جس کی جتنی زندگی بنتی تھی اس نے اتنی زندگی گزاری اور پھر وہ دنیا سے گیا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو اس طرح بیان فرمایا، أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اے محبوب، کیا تم نے نہ دیکھا تھا انہیں جو اپنے گھروں سے نکلے اور وہ ہزاروں تھے؟ موت کے ڈر سے تو اللہ نے ان سے فرمایا مر جاؤ، پھر انہیں زندہ فرما دیا۔ بے شک اللہ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے، مگر اکثر لوگ ناشکرے ہیں۔
جی تو اس واقعے کے اندر ہم نے یہ سیکھا کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے جب چاہے زندہ کرے، جب چاہے مار دے، جسے چاہے زندگی دے، جسے چاہے موت دے، یہ اس کے اختیار میں ہے۔ دوسری بات یہ کہ ہم نے اس قوم کے بارے میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ بات ناپسند آئی کہ وہ موت کے ڈر سے، ایک بیماری اور ایک وبا کے ڈر سے پورے کا پورا شہر ہی چھوڑ کر چلے گئے، یعنی اللہ پر یقین، توکل، اس کی اس حد تک کمی۔ تو اب ہم اپنی زندگیوں میں اس کو اپلائی کریں کہ ہم پر بھی اگر کوئی مشکل آئے، کوئی پریشانی آئے، تو ہمیں سب سے بڑی امید کس چیز سے ہونی چاہیے؟ وہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات۔ ہمیں اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے، کوئی بھی پریشانی آئے گی انشاءاللہ اس کا حل بھی اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے عطا فرمائے گا۔ دوسری بات یہ سیکھی کہ اس طرح کی کوئی وبا پھیل جانے سے اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ سب کے سب ہی مر جائیں گے یا سب کے سب بیمار ہو جائیں گے، نہیں، بیماری اور علاج یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا اس پر ایمان ہے۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو میں آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ضرور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، اور چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب بھی کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔